بسم اللہ الرحمن الرحیم والزم اضافة لدن فجر ونصب غدوة بها عنهم ندر ومع فيها قليل ونقل فتح وكسر لسکون يتصل۔ فرماتے ہیں دائم الاضافہ اسماء میں سے ایک لدن ہے۔ لدن ظرف زمان یا مکان میں سے کسی ایک کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ظرف غایت زمانی، غایت مکانی۔ لدن عندہ کا معنی ہے نا پاس کا معنی، تو لدن اس کے پاس سے کا معنی ہوگا۔ ابتدائے غایت زمانی یا مکانی، کسی زمان کے پاس سے یا کسی جگہ کے پاس سے، اس طرح معنی ہوتا ہے، غایت ہے۔ اور اس کا اضافہ ہونا لازمی ہے، یعنی یہ ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اضافے کے بغیر استعمال نہیں کرتے ہیں۔ اما کبھی کبھار اضافے سے جدا بھی ہوتا ہے، یہ افراد ہوا، اس کو جدا کرنا۔ اور اس کے بعد لفظ غدوہ کو نصب دینا کم ہے۔ لفظ غدوہ لدن کے بعد آئے تو 3 طرقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے، لدن غدوتن، لدن غدوتن، لدن غدوتن، 3 حرکتیں آئے گی۔ تو لدن غدوتن پڑھا تو اضافہ ہو جائے گا، لدن غدوہ کی طرف اضافہ ہو گیا، اس میں مزید گفتگو نہیں ہے۔ لدن کے بعد غدوہ کو نصب کیا تو گفتگو مزید آگے بڑھے گی، کیونکہ نصب دینے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا۔ لدن نے تو نصب نہیں دینا ہے، لدن تو اضافہ ہونے والا ہے۔ لدن کے بعد غدوہ کو نصب کیوں آیا؟ نصب آنے کی وجہ 2 وجہ بتا رہے ہیں یہاں پہ۔ ایک تمیز کی بنا پر نصب ملے گا، نہیں 3 وجہ بتا رہے ہیں، نصب کی 3 وجہ ہے۔ 3 وجہ میں سے کوئی ایک وجہ ہے، ہاں تینوں وجہ تو ساتھ تو نہیں ہے۔ لدن غدوتن پڑھنے کی صورت میں پہلی وجہ یہ ہے کہ غدوہ تمیز ہے، تمیز منصوب ہوتا ہے نا، تمیز منصوبات میں سے ایک تمیز ہے۔ دوسری وجہ نصب کے تشبیہ بالمفعول بہ، غدوہ کو مفعول بہ کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے نصب دیا جائے گا، 2 ہو گیا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ کانا اسم کے ساتھ تقدیم رکھیں گے، غدوہ کو کانا کے لیے خبر قرار دیں گے، کانا محذوف کے لیے خبر، تو کانا کی خبر بھی منصوب ہے، کانا اسم سمیت تقدیم رکھا گیا اور اس کے لیے خبر بنا دیا۔ یہ نصب کی 3 وجہ۔ پھر لدن غدوتن رفع دیا تو رفع دینا کیوں؟ رفع دینے کی وجہ کیا ہے؟ تو رفع دینے کی ایک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کانا کو خبر کے ساتھ تقدیم رکھیں گے اور اس غدوہ کو کانا کا اسم بنائیں گے، کیونکہ کانا کا اسم مرفوع ہے۔ کانا کا اسم مرفوع خبر منصوب ہوتا ہے، پتہ ہے نا افعال ناقصہ کا عمل یہ ہے۔ تو ایک دفعہ آپ نے کانا اسم کے ساتھ تقدیم رکھے تو غدوہ کو نصب پڑھا کانا کے لیے خبر بناتے ہوئے۔ لدن غدوتن پڑھنے کی صورت میں کانا کو خبر کے ساتھ تقدیم رکھیں گے اور اس کو کیا بناتے ہیں؟ کانا کا اسم بناتے ہیں۔ بس یہ رفع کی وجہ۔ پس اگر لدن کے بعد غدوہ آ جائے تو اس میں 3 حرکتیں ہو گئی۔ دوبارہ خلاصہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، غدوہ کو جر کے ساتھ پڑھو اضافے کی صورت میں۔ دوسری صورت کیا ہے؟ نصب کے ساتھ پڑھو۔ نصب پڑھنے کے 3 وجوہات بتا دیا۔ اور لدن کے بعد غدوہ کو رفع بھی دے سکتے ہیں، اور رفع دینے کی صورت میں کیوں وجہ کیا بتا دیا؟ کانا کا خبر تقدیم رکھتے ہیں اور اس کو کانا کے لیے اسم بناتے ہیں۔ بس یہ غدوہ کا معنی ہے نا غدن، غدن سے ہے غد، غدوہ کا معنی کل کا معنی ہے یا صبح کا معنی ہے۔ صبح سویرے کو غدوہ کہتے ہیں، غدوہ۔ تو غدوہ کا معنی صبح کا معنی، اور یہ لدن کے پیچھے آتا ہے، تو اس میں 3 حرکتیں جائز ہو گئی ہے۔ 3 حرکتیں، لدن غدوتن، لدن غدوتن، لدن غدوتن۔ سمجھ میں آیا یہاں تک؟ اس کے بعد کہتے ہیں اگر لدن غدوتن نصب کے ساتھ ہے اور اس غدوہ پر کوئی اور اسم عطف کرے تو کہتا ہے کہ اس اسم معطوف میں 2 حرکتیں جائز ہے۔ یہ نیچے اشارے نے بتا دیا، اسم معطوف میں 2 حرکت ہیں۔
ایک حرکت نصب دینا محل لفظ پر عطف کرتے ہوئے، کیونکہ غدوتاً منصوب ہے تو معطوف علیہ منصوب ہو تو معطوف بھی منصوب ہوگا، دونوں کا اعراب ایک جیسے ہے۔ اور کہتے ہیں کہ غدوتاً منصوب پر اگر کوئی اور اسم عطف کرے تو اس کے محل پر بھی عطف کرنا جائز، یعنی اس معطوف میں جر بھی دے سکتے ہیں، کیونکہ غدوہ اصل میں مجرور ہونا چاہے، لدن کے لیے مضاف الیہ ہے، بعد میں آپ نے منصوب بنا دیا ہے تو محل پر عطف کرتے ہوئے معطوف کو جر بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ختم ہو گئی لدن اور غدوہ کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلی گفتگو ہے معا کے بارے میں۔ معا اس میں مکان ہے، مکان اجتماع، دو چیزوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ کا نام معا ہے۔ معا کا معنی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ساتھ کا معنی ہے نا، ساتھ، تو ساتھ مطلب یعنی دو چیزیں ایک ساتھ ہونے کی جگہ معا، اس میں مکان ہے، مکان اجتماع یا زمان اجتماع، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی دو چیزیں اکٹھے ہونے کی جگہ یا دو چیزیں جمع ہونے کی جگہ یا وقت یا زمان۔ تو یہ دائم الاضافہ اسماء میں سے ایک معا ہے۔ معا بھی ہمیشہ اضافہ ہوتا ہے، اضافے سے جدا نہیں ہوتا۔ اگر حال واقع ہو تو اضافے سے جدا ہوگا، اس صورت میں معا جمیعاً کے معنی میں آئے گا۔ اگر معا حال واقع ہو اور جمیعاً کے معنی میں ہو تو اضافے سے جدا ہوگا، اگر اس کے علاوہ استعمال کرے تو یہ ہمیشہ اضافہ ہونے والے اسماء میں سے ہے، دائم الاضافہ ہے۔ اما اس کے پڑھنے کے دو طریقے منقول ہے، ایک معا، میم اور عین دونوں فتحے کے ساتھ پڑھا ہے، معا پڑھا ہے، اور دوسرا مع پڑھا ہے، مع یعنی عین ساکن پڑھا ہے، مع۔ اور مصنف نے کہا مع کو مع پڑھنا قلیل کم ہے، مع پڑھنا زیادہ ہے، مع کہنا عین کو ساکن پڑھنا کم ہے۔ کلام عرب میں ساکن کے ساتھ کم پڑھا گیا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر مع عین ساکن ہو، اس کے بعد ایک اور ساکن متصل ہو جائے تو عین کو یا کسرہ دینا پڑے گا یا فتحہ دینا پڑے گا، کیونکہ التقاء ساکنین ہوتا ہے نا، عین ساکن ہے، مع ساکن ہے، اس کے بعد ایک اور ساکن کے ساتھ متصل ہونے کی صورت میں دو حرکتیں جائز ہے، عین کو کسرہ دینا اور عین کو فتحہ دینا۔ فتحہ کیوں دیں گے؟ کیونکہ فتحہ خفیف ہے، ہلکا ہے۔ کسرہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ کسرہ التقاء ساکنین کا قانون ہے نا، جہاں پہ التقاء ساکنین ہوتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کسرہ دیا جاتا ہے۔ تو آگے ملانے کی صورت میں عین کو فتحے کے ساتھ ملا سکتے ہیں، مثلا مع الامام کا ہے، یا مع المسجد، یا مع کے ساتھ کوئی اور ساکن ملا دیتے ہیں تو معل بھی پڑھ سکتے ہیں، معل بھی پڑھ سکتے ہیں، معل عین ساکن کے ساتھ، مع الامام، مع الامام عین ساکن کیوں کیا؟ کیونکہ التقاء ساکنین کو ختم کرنے کا قاعدہ کسرے کے ساتھ ہے، فتحہ دینا وجہ کیا ہے؟ خفت کی وجہ سے، ہلکا ہونے کی وجہ سے ہے۔ بس یہ دو اشعار کا خلاصہ ہو گیا ہے، اب عبارت دیکھ لو، اس کے بعد اگر ٹائم بچ جائے تو مزید آگے گفتگو ہوگی، کیونکہ اگلے ابحاث کا موضوع الگ ہے، اس لیے ہم نے اس کو الگ کیا، ورنہ ایک ساتھ ملا کے پڑھ سکتے تھے۔ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً، مصنف کے اشعار کا ترجمہ دیکھو، وَأَلْزَمُوا، انہوں نے لازم قرار دیا، اضافةً، اضافہ ہونے کو لازم قرار دیا، لدن کے اضافہ ہونے کو لازم قرار دیا۔ فجرہ یعنی فجرہ ما بعدہا، یہاں عبارت تقدیم میں ہے، اگر لدن اضافہ ہو تو کیا ہوگا؟ فجرہ ما بعدہ، اپنے بعد کو جر دے گا، لدن اضافہ ہونے کی صورت میں اپنے بعد والے کو جر دے گا، کیونکہ یہ مضاف ہے، بعد والا مضاف الیہ شمار ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ وَأَلْزَمُوا إِضَافَةً لدن کا اضافہ ہونا انہوں نے لازم بنا دیا، فجرہ پس لدن اپنے بعد والے کو جر دے گا، بات واضح ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے شعر میں بتا رہے وَنَصْبُ غُدْوَةٍ بِهَا عَنْهُمْ نَدَرْ، اور غدوہ کو نصب دینا بہا لدن کے ذریعے سے، عنہم عرب سے، ندرہ کم ہے، یعنی لدن کے بعد غدوہ کو نصب دینا کلام عرب سے نقل ہونا کم ہے، یعنی عنہم یعنی
अलवारिद अनहुम, नीचे इशारे ने इबारत की वजाहत की है, कलाम अरब से वारिद होना कम है। ये मुसन्निफ के शेर का तर्जुमा हो गया। अगले शेर में बता रहे हुआ मा को मा पढ़ना फीहा कलीलुन, इसमें कम है, मा पढ़ना ज्यादा है, मा कहना कम है, आइन साकिन पढ़ना। व नुक़िला फतहुन व कसरुन, और आइन के फतहा और कसरा को नकल किया गया है, लिसुकूनिन यत्तसिल, अगले एक और साकिन के साथ मुत्तसिल होने की सूरत में। फतहा भी नकल हुआ है और कसरा भी नकल हुआ, यानी आइन को फतहा भी देना है, कसरा भी देना जायज़ है। दोनों की वजह अभी मैंने खुलासे में बता दिया, मज़ीद इसकी तफसीलात नहीं देंगे। अब शारिह के इबारत में आ जाएंगे। शारिह सब क्या फरमाते हैं? सफ़ा नंबर 271 है हमारी किताब में। व अलज़मु इज़ाफ़तन लदुन, उन्होंने लदुन का इजाफ़ा होना लाजिम करार दिया। अलज़मु जमा कसर, उन्होंने से मुराद यानी नाहुयीन या अरब वाले, अरब वालों ने लदुन का इजाफ़ा करना लाजिम करार दिया, यानी ये भी दाइमुल इजाफ़ा अस्मा में से है। लदुन क्या चीज़ है? लदुन की हकीकत शारे बता रहे, वह हुआ ज़र्फ़ुन लिअव्वल गायति ज़मानिन औ मकानिन। लदुन ज़र्फ़ है गायत ज़मानी के इब्तिदा के लिए या गायत मकानी के इब्तिदा के लिए। गायत का माना पहले हमने एक दफ़ा बताया था, गायत यानी दो ज़मान या दो मकान के फासिले को गायत कहते हैं। गायत के तो तीन माना है, एक गायत मकसद को गायत कहते हैं, यहाँ मकसद मुराद नहीं है। एक गायत इंतहा को कहते हैं, इंतहा आखिर को गायत कहते हैं, तो ये भी मुराद नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये अव्वल आया ना, अव्वल और गायत इंतहा, अव्वल इंतहा दोनों एक जमा नहीं होगा। तो गायत का माना क्या होगा? फासिले का माना है ना, ले अव्वल गायत ज़मान और मकान, ज़मान के फासिले के अव्वल के लिए इस्तेमाल करते हैं, या मकान के फासिले के अव्वल के लिए ज़र्फ़ है लदुन। यानी किसी ज़मान से या किसी मकान से कहने के लिए लदुन इस्तेमाल करते हैं। और मबनियुन, लदुन क्या है? मौरब नहीं है, मबनी है। लदुन मबनी है, इल्ला फी लुगत कैस, मगर कैस वालों की लुगत में ये मौरब है। बाकी नाहुयीन ने लदुन को मबनी बना दिया। अब यहाँ पे हम इजाफी सवाल पूछ सकते हैं भी मबनी क्यों हुआ? क्योंकि ये इसम है ना, इसम मबनी तो नहीं होना चाहिए, मौरब होना चाहिए। वल अस्लु फिल अस्मा अय्यो, और अब पहले बताया है अस्मा में मौरब होना है। ये मबनी क्यों हुआ? तो कह रहे ये शबाहत मानवी है, इसमें शबाहत मानवी यानी ये मिन इब्तिदाइया का माना इसमें पाया जाता है, क्योंकि इब्तिदाई गायत के माना में आया नहीं आया, तो इब्तिदाई गायत हुरूफ में से मिन जारा का माना है। तो पहले सूरत अव्वल में शबाहत के अक़साम आपने पढ़ा, शबाहत लफ्ज़ी है, शबाहत मानवी है, शबाहत इफ्तिक़ारी है। तो उन शबाहत के अक़साम में से कोई एक शबाहत हो तो मबनी है, खामखा मबनी तो नहीं करते हैं। तो लदुन में कौन से किस हर्फ का माना है? मिन इब्तिदा का माना पाया जाता है, बस ये शबाहत मानवी रखता है। माना में हुरूफ के साथ शबाहत रखने की वजह से ये मबनी है अक्सर नाहुयीन के नज़दीक, इल्ला फी लुगत कैस, मगर कैस की लुगत में ये मौरब है। फजर्रा, बस ये जर देगा, अगर ये इजाफा करे तो अपने बात वाले को जर देगा। उसके बाद कह रहे वह इफराद हा, लदुन को जुदा करना यानी इजाफे से अलग करना। वह नस्ब गुदवतिन बिहा, और इसके ज़रिए से गुदवा को नस्ब देना। अला तमीज़, नस्ब क्यों देंगे? दो वजह है, या तमीज़ की बिना पर नस्ब देते हैं, अब तशबीह बिल मफ़ूल बिह, या मफ़ूल बिह के साथ शबाहत देते हुए गुदवा को नस्ब देते हैं। तीसरी सूरत यह है अब इज़मार काना व इस्मुहा, या काना और इसका इसम तक़दीम में रखेंगे, गुदवा को काना के लिए ख़बर करार देकर मंसूब बनाएंगे। अलवारिद अन्हुम नदरा, इस तरह कलाम अरब से वारिद होना कम है, यानी लदुन को इजाफे से जुदा करके लदुन के बाद गुदवा को नस्ब देना कम है। ये पूरी इबारत का तर्जुमा है। अब बीच में शारे ने नस्ब की तीन वजूहात बता दिया। नस्ब या तमीज़ की बिना पर है, या मफ़ूल बिह के साथ शबाहत होने की बिना पर है, या काना इसम के साथ तक़दीम रखते हुए गुदवा को काना की ख़बर बनाकर मंसूब बनाना।
الوارد عنہم نادرا، کلام عرب سے وارد ہونا کم ہے۔ تو اب تک غدوہ میں 2 حرکتیں ہیں، وہ بتا دیا۔ پہلی حرکت کیا ہے؟ جر ہے، لدن غدوتین، تو لدن مضاف غدوتین مضاف لے ہو گیا، جر دیا۔ دوسری صورت کیا بتایا؟ نصب دیا، لدن غدوتن۔ اب تیسری صورت بتا رہے وَقَذَا رَفْعُهَا، اسی طرح ہے غدوہ کو رفع دینا، اسی طرح ہے یعنی کم ہے، نادر ہے۔ لدن کے بعد غدوہ کو رفع دینا بھی کم ہے۔ اب رفع کیوں؟ رفع کی وجہ کیا ہے؟ علی اضمار کانا، رفع دینے کی صورت میں بھی کانا تقدیم رکھیں گے۔ تو کانا تو پہلے نصب میں بھی تقدیم رکھا، یہاں رفع میں بھی تقدیم رکھا۔ فرق میں نے خلاصے میں بتایا تھا، اگر آپ نے سمجھا ہو تو پہلے کانا کا اسم کانا کے ساتھ تقدیم رکھا، غدوہ کو منصوب بنا دیا، کانا کے لیے خبر بنا دے۔ یہاں پہ کانا کیا کریں گے؟ کانا کا خبر تقدیم رکھیں گے اور اس کو اس میں کانا بنائیں گے تو مرفوع ہو جائے گا۔ اب یہ بات شارح نے نہیں بتایا، ہاں یہ آپ خود سمجھنا ہے۔ کانا تقدیم رکھنے کا مطلب یعنی کانا کی خبر کے ساتھ تقدیم رکھنا، اور غدوہ کو کانا کے لیے اسم بناتے ہیں، مرفوع ہو جائے گا۔ کما حکاہ الکوفیون، جیسا کہ یہ بات کوفیین نے حکایت کیا، لدن کے بعد غدوہ کو رفع دینا کوفیین نے حکایت کی ہے۔ پھر اس کے بعد غدوہ منصوب پر اگر کوئی اور اسم عطف کرے تو اس میں 2 اعراب جائز ہے، یہ الگ مسئلہ بتا رہے۔ وَيُعْطَفُ عَلَى غُدْوَةِ الْمَنْصُوبَةِ بِالْجَرِّ، اور عطف کیا جاتا ہے غدوہ منصوبہ پر بالجر، جر کے ذریعے سے۔ یعنی اگر غدوہ منصوب ہو، لدن غدوتن ہو، اس کے اوپر کوئی اور اسم عطف کرے، مثلا واو کے ذریعے سے لدن غدوتن، مثلا واللیل، لیل اس پر عطف کرے تو لیلی پڑھیں گے جر کے ساتھ، واو کے عاطفہ کے بعد معطوف کو جر دینا ہے۔ کیوں؟ لأنہ محلھا، کیونکہ جر غدوہ کا محل ہے، یعنی محل پر عطف کیا، کیونکہ غدوہ لدن کا مضاف الیہ شمار ہوتا ہے، تو مضاف الیہ کا اعراب جر ہے نا، یہاں لفظاً منصوب ہوا ہے لیکن محلاً مجرور ہے۔ وَجَوَّزَ الْأَخْفَشُ النَّصْبَ، اور اسی صورت میں اخفش نے نصب کو جائز قرار دیا۔ نصب دینا کس بنا پر ہے؟ لفظ پر عطف کیا ہے۔ غدوتن منصوب ہے تو اس کے معطوف کو بھی نصب دیا جائے گا، معطوف علیہ اور معطوف کا اعراب ایک جیسا ہونا چاہیے، لفظاً ایک جیسا ہے۔ تو غدوہ منصوب ہے تو اس کے معطوف کو نصب بھی دے سکتے ہیں اخفش کی نظر میں۔ قال المصنف وهو بعید عن القیاس، اور جناب مصنف نے کہا غدوہ کے اوپر عطف ہونے والے اسم کو نصب دینا قیاس سے دور ہے۔ تو مصنف کی نظر میں صرف جر والی صورت ہے، یعنی اس کی معطوف کو جر دیں گے محل پر عطف کرتے ہوئے، چونکہ غدوہ محلاً مجرور ہے۔ اما اخفش نے کہا نصب بھی دے سکتا ہے، بس اخفش کی نظر میں نصب دینا اور جر دینا دونوں جائز ہو گیا۔ غدوہ پر عطف ہونے والے اسم کو نصب بھی دے سکتے ہیں، جر بھی دے سکتے ہیں، دونوں کی وجہ سمجھ میں آیا؟ جر کیوں محل پر عطف کیا، نصب کیوں دیا ہے؟ لفظ پر عطف کیا ہے۔ عطف کرنا جائز ہے لفظاً اور محلاً دونوں۔ بس یہ ہو گئے لدن اور غدوہ کی کہانی۔ اس کے بعد مع کی کہانی شروع ہوگی۔ مع اضافہ ہونے والے اسماء میں سے ایک لفظ مع ہے، مع۔ ومع اسم لمکان الاجتماع او وقتہ، مع نام ہے جمع ہونے کی جگہ کے لیے، او وقت ہی یا جمع ہونے کے زمان کے لیے، وقت کے لیے۔ 2 چیزیں یا 3 چیزیں ایک جگہ پر جمع ہو جائے یا ایک ٹائم میں جمع ہو، وہاں پہ مع استعمال کرتے ہیں عرب والے، یعنی مع کا معنی ساتھ کا معنی ہے، ساتھ۔ تو ساتھ ہونے کا وقت یا ساتھ ہونے کی جگہ، مع کا مطلب یہ ہے۔ مثلا مع زید و عمرین، زید اور عمر کے ساتھ، تو زید اور عمر دونوں ایک جگہ پر جمع ہو گئے یا ایک ٹائم میں جمع ہو گئے۔ معرب، مع کہہ رہے معرب ہے، الا فی لغت ربیعہ، مگر ربیعہ کی لغت میں یہ مبنی ہے۔ مع اسم ہے نا، اسم ہے تو معرب ہونا چاہیے۔
اما یہ بعض علماء اس کو مبنی بناتے ہیں، ربیعہ والے مبنی بناتے ہیں کیونکہ یہ شباہت وضعی ہے، 2 حرف ہے نا، مع میں 2 حرف ہے، تو اگر کوئی اسم 1 حرف یا 2 حرف پر وضع ہو وہ شباہت لفظی کہلاتے ہیں، شباہت وضعی، شباہت وضعی یا لفظی۔ تو شباہت وضعی کی وجہ سے یہ مبنی بھی قرار دے سکتے ہیں، جیسا کہ ربیعہ والوں نے مبنی پڑھا ہے، اور دوسرے علماء اس کو معرب مانتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ مَعْ بِتَسْكِينِ الْعَيْنِ، اب ربیعہ والے اس کو مبنی قرار دیتے ہیں تو وہ عین کو ساکن پڑھتے ہیں۔ فَيَقُولُونَ، وہ ربیعہ والے کہتے ہیں مع نہیں پڑھتے، مع پڑھتے ہیں، بِتَسْكِينِ الْعَيْنِ، عین کو ساکن کے ساتھ، فیہا، اس مع میں عین ساکن پڑھ کے مع پڑھتے ہیں، بناءً، مبنی ہونے کے حالت میں، وَهُوَ قَلِيلٌ، شارح کہہ رہے کہ یہ کم ہے، مع کو مع پڑھنا کم ہے، صرف ربیعہ والوں نے پڑھا ہے، باقی عرب والوں نے مع عین فتحے کے ساتھ پڑھا۔ وقال سبوہ ضرورت، اور جناب سبوہ نے کہا مع کو عین ساکن پڑھنا ضرورت کے وقت ہے، ضرورت شعری میں ہے، عام حالت میں مع کے عین کو ساکن نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اب ایک شعر مثال دے رہا ہے جہاں پہ ضرورت کی وجہ سے مع کو مع پڑھا ہے، عین ساکن کے ساتھ پڑھنے کی مثال وَمِنْهُ، اسی میں سے ہے فریشی منکم وہوایا معکم وَإِنْ كَانَتْ زِيَارَتُكُمْ لِمَامًا، ایک شاعر نے کہا فریشی منکم، فریش سے مراد جو ہے تازہ بچہ دیا ہوا اونٹنی، ابھی تازہ بچہ دیا ہو اس اونٹنی کو فریش کہتے ہیں، فریشی، یا متکلم کی طرف اضافہ ہے تو ترجمہ یہ ہوگا فریشی منکم، میری تازہ بچہ دینے والے اونٹنی تم میں سے ہے، وَحَوَايَا مَعَكُمْ، اور میرے خواہشات تمہارے ساتھ ہے، وَإِنْ كَانَتْ زِيَارَتُكُمْ لِمَامًا، اگرچہ تمہاری ملاقات یا زیارت لمام ہے، لمام سے مراد یعنی کبھی کبھار ملاقات کرنے کو کہتے ہیں، یعنی تم سے ملاقات ہونا ہمیشہ نہیں ہے بلکہ کبھی کبھی زیارت ہوتی ہے، ملاقات ہوتی ہے، زیارت کا اصلی معنی ملاقات کا معنی ہے، زیارت کم ہوتی ہے کبھی کبھی ہوتی ہے لیکن میرے خواہشات آپ لوگوں کے ساتھ ہے، ہوایا، ہوائی نفس کہتے ہیں نا، ہوائی نفس کا مطلب ہے نفس کے خواہشات کو کہتے ہیں، تو ہوا کا معنی ہے میل مائل ہونا، خواہش رکھنا، یہ ہو گیا ترجمہ۔ اب شاید مثال آپ کو پتہ ہے، ہوایا معکم پڑھا ہے، شاعر نے معکم نہیں کہا، ہوایا معکم نہیں پڑھا ہے، معکم پڑھا، یہ کیوں؟ ضرورت شعری کی وجہ سے، شعر کا وزن برابر کرنے کے لیے معکم پڑھا۔ بس یہ بات سبوہ نے کہا ہے، عام حالت میں عین ساکن پڑھنا سبوہ کی نظر میں جائز نہیں ہے، اگر شعر برابر کرنے کے لیے یہ کرنا پڑے تو مجبوراً کریں گے، مجبوری میں ہے یہ۔ وَنُقِلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ فَتْحٌ وَكَسْرٌ لِعَيْنِهَا لِسُكُونٍ يَتَّصِلُ، پھر عین ساکن ہونے کی صورت میں اگر ایک اور ساکن کے ساتھ متصل ہو تو کیا پڑھنا ہے؟ عین کو تو ساکن تو نہیں پڑھ سکتے ہیں، التقاء ساکنین ہوتا ہے، اس لیے عین کو یا فتحہ یا کسرہ دینا پڑے گا، فتحہ اور کسرہ نقل ہوا ہے، کبھی فتحہ کے ساتھ ملایا ہے کبھی کسرے کے ساتھ ملایا ہے۔ وَنُقِلَ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، اس حالت میں نقل ہوا، اس حالت سے مراد یعنی عین ساکن والے حالت میں فتحہ اور کسرہ نقل کیا گیا، نقل فتح و کسر، یہ فتح و کسر ترکیب میں نقلہ کا نائب فاعل ہے، فتح و کسر، فتحہ اور کسرہ کو نقل کیا گیا، لعینہا، مع کے عین کو فتح اور کسرہ دونوں دے کر نقل کیا ہے، لسکون یتصل بہا، اس عین کے ساتھ ایک ساکن متصل ہونے کی وجہ سے۔ مستند الاول الخفۃ، ان میں سے فتحہ دینے کی دلیل کیا ہے؟ فتحہ کیوں دیتے ہیں؟ عین کو فتحہ دینا للخفہ، ہلکا ہونے کی وجہ سے ہے، للخفۃ نہیں نا، الخفہ ہے، وہ مستند الاول یعنی پہلے کی دلیل ہلکا ہونا ہے، پہلے سے مراد فتحہ، فتحہ مراد ہے، اوپر پتہ ہے،
والثانی الاصل فی التقاء ساکنین، والثانی یعنی وہ مستند الثانی، دوسرے کی وجہ، دوسرے کی دلیل کسرہ کیوں دیتے ہیں؟ کسرے کی وجہ کیا ہے؟ الاصل فی الالتقاء ساکنین، دو ساکن کے ملاقات میں قانون ہے، اذا التقى الساکنان حرک بالکسرہ، یہ قانون سنا ہے نہیں سنا؟ یہ تو صرف سے آپ کو بتاتے ہوا ہے، علم صرف کی باتیں ہیں۔ اگر دو ساکن ملاقات ہو تو اس کو ہٹانے کے لیے کیا ہے؟ کسرہ کے ذریعے سے ہٹایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ مع کے عین ساکن ہے، آگے ایک اور ساکن کے ساتھ متصل ہو گیا، تو اس ساکن کو ہٹانے کے لیے کیا کریں گے؟ کسرہ دیں گے، کیونکہ التقاء ساکنین میں قانون کسرہ دینا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آ گئی ہے؟ ختم ہونے والا ہے یہ بات۔ تتمتن، پھر شارح اصل نقطہ بتا رہا ہے کہ مع کا بحث یہاں پہ کیوں لایا، مع کی گفتگو ادھر کیوں آئی؟ کیونکہ ہماری گفتگو ان اسماء کے بارے میں ہے جو ہمیشہ اضافہ ہونے والا ہے، لازم الاضافہ اسماء کی بات ہو رہی ہے، تو مع بھی ان اسماء میں سے ہے جو اضافے سے جدا نہیں ہوتا ہے، اضافے کے ساتھ یہ چپکا ہوا ہے، ہمیشہ اضافہ ہی ہونا چاہتا ہے۔ اما ایک صورت میں یہ اضافے سے جدا ہوگا اگر یہ حال واقع ہو، اس صورت میں مع کا معنی جمیعاً کا معنی ہوگا۔ ابھی اس کے لیے ایک شعر شاید مثال دے گا آپ کو، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی، مع کے بارے میں گفتگو مکمل ہوگی۔ تتمت لا تنفک مع عن الاضافتی، یہاں پہ ایک نکتہ ہے، خاتمہ ہے، آخر میں ایک نکتہ بتا رہا ہے کہ مع اضافے سے جدا نہیں ہوتا ہے، الا اذا وقعت حالان، الا یہ اضافے سے جدا ہوگا اگر یہ حال واقع ہو، بمعنی جمیع، حال ہونے کی صورت میں مع کا معنی جمیعاً کے معنی میں آئے گا، ساتھ کا معنی نہیں دے گا بلکہ اکٹھا معنی ہوگا، جمیعاً کا معنی اکٹھا۔ کا قول ہی، جیسا کہ شاعر کا قول ہے، مع حال واقع ہونے کی مثال ہے، بکت عینی الیسریٰ فلما زجرتها عن الجہل بعد الحلم اسبلتا معان۔ اب اس شعر کا دو مصرع تو نہیں کر دیا، ایک عبارت کی طرح لایا ہے، آپ کتاب میں الگ کیا نہیں کیا ہے، شعر ہونے کے لیے دو الگ مصرع ہونے چاہیے نا، یہاں پہ مصرع اول ثانی بنایا نہیں بنایا ہے۔ کہاں تک مصرع اول ختم ہوگا؟ کدھر تک ہے؟ فلما تک ہے، زجرتها تک، ہاں یہ پہلے مصرع ہے، ہماری کتاب میں تو عبارت کی طرح لکھا ہے، یہ تو شعر نہیں ہے نا اس طرح۔ بکت، شاعر کہہ رہے ترجمہ سنو، بکت عینی الیسریٰ، میری بائیں آنکھ نے رونا شروع کیا، رویا، عین یسریٰ، یسریٰ کہتے ہیں بائیں طرف، بائیں آنکھ اس کے رونا شروع کیا، فلما زجرتها، جب میں نے اس کو ڈانٹا، اس آنکھ کو ڈانٹ لیا، عن الجہل بعد الحلم، یعنی جہالت سے، حلم کے بعد جہالت کی وجہ سے میں نے اس کو ڈانٹا، تو اسبلتا معان، دونوں آنکھوں نے رونا شروع کیا، آنسو بہانا شروع کیا۔ اب یہاں پہ شاید مثال معن میں ہے، معن حال واقع ہو گیا، جمیعاً کے معنی میں آیا ہے اور اضافے سے جدا ہو گیا، اضافہ نہیں ہوا ہے، بس اس صورت میں مع اضافے سے الگ ہو گیا اور اس کا معنی بھی تبدیل ہو گیا ہے، معن کا معنی ساتھ کا معنی نہیں ہے، معن یعنی جمیعاً، اکٹھا۔ جب اس کی الٹی آنکھ نے، بائیں آنکھ نے رونا شروع کیا تو شاعر نے اس آنکھ کو ڈانٹا، تو دونوں آنکھوں نے ایک ساتھ رونا شروع کیا، ایک ساتھ رونا شروع کیا ہے، دونوں آنکھیں رو رہی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی مع کے بارے میں گفتگو۔ اس کے بعد کل سے غیر کے بارے میں بات ہوگی، دائم الاضافہ اسماء میں سے غیر، قبل، بعد، ایو، یہ سارے اسماء جس کی چار چار حالتیں بنتی ہیں، وہ اگلے گفتگو ہے، وہ نئی گفتگو شروع ہوگی۔ آج کی گفتگو مکمل ہو گئی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد۔